बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशंस। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हम हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान पर बात करेंगे, पार्ट 2 में पॉवर्टी पर, पार्ट 3 में एजुकेशन सेक्टर पर और पार्ट 4 में सैनिटेशन सिस्टम पर बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान और ये जानेंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान, व्हाट आर द स्टेप्स और इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन हेल्थ सेक्टर, व्हाट आर द सजेशंस और recommendations to overcome the issues in health sector and COVID-19's impacts on Pakistan's politics, economy and health sector। पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 63% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। इस लिहाज से रूरल एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हॉस्पिटल्स की तादाद 1279 है, जिसमें से रूरल एरियाज में सिर्फ 169 पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल हैं और बाकी के 1110 पब्लिक हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। मेडको की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होते हैं जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही बनाए जाते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विद द फर्स्ट बीइंग चाइना। पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का 2.83% है और इस सब के बावजूद पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है और हर साल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों का इजाफा होता है 1 लाख डेथ्स को डिडक्ट करने के बाद। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर बर्डन भी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में हॉस्पिटल बेड्स की क्वांटिटी 1,32,227 है, जिसका मतलब है कि 1,608 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली 2018 से अब तक इन बेड्स की क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आई। इकोनॉमिक सर्वे 2019 से 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 2,33,261 है। इस क्वांटिटी में से फीमेल डॉक्टर्स की क्वांटिटी 1,10,000 है, जिसमें से 60% फीमेल डॉक्टर्स फैमिली कंपल्शन की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाती। बाकी के डॉक्टर्स में से 40,000 डॉक्टर्स दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं और 30,000 डॉक्टर्स में से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, कुछ बेसिक साइंस फैकल्टी में, कुछ अपना प्राइवेट बिजनेस रन कर रहे हैं और कुछ रिटायर्ड हैं। इस तरह पाकिस्तान के पास प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की क्वांटिटी 1 लाख से भी कम है, जो कि पाकिस्तान की हर साल बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए नाकाफी है। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक कंट्री में 1000 लोगों के लिए 2 डॉक्टर्स का होना जरूरी है। इस तरह पाकिस्तान में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की क्वांटिटी 4 लाख से भी ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज के कम होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। WHO की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कैंसर के 1,73,937 न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए और हर साल पाकिस्तान में 1,48,000 न्यू केसेस सामने आते हैं, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 1 लाख लोग वफात पा जाते हैं। न्यूज़ इंटरनेशनल की सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली तमाम अमवात में से 58% सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। पाकिस्तान में पब्लिक हॉस्पिटल्स फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की 78% पॉपुलेशन इलाज के लिए पैसे खर्च करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल सर्विस क्वालिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल से कम्पीट नहीं कर पाते और बेहतर इलाज के लिए फिर लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के महंगे इलाज को प्रेफर करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो शख्स $1.9 डेली का नहीं कमा सकता वो गरीब होता है। इस $1.9 की लिमिट को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है और इस तरह पाकिस्तान की करंटली 29.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इलाज बहुत महंगा होता है, जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको मजबूरन पब्लिक हॉस्पिटल्स पर रिलाय करना पड़ता है और कई वर्स्ट केसेस में गरीब लोग इलाज ना करवा पाने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स अपने लो क्वालिटी ट्रीटमेंट के बावजूद पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पब्लिक हॉस्पिटल पर स्पेंडिंग को इंक्रीज करे। हेल्थ केयर सेक्टर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं रहा, इसी वजह से हेल्थ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हमेशा से कम रही है। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गवर्नमेंट को हेल्थ पर GDP का 5% स्पेंड करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2019 में GDP का सिर्फ 1.1% ही एलोकेट किया गया है, जो कि 421.8 बिलियन रुपीस बनता है। हेल्थ पर स्पेंडिंग कम होने की वजह से पब्लिक हॉस्पिटल्स की क्वालिटी, डॉक्टर्स की क्वांटिटी और ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट शो नहीं हो रही। डॉक्टर्स बनने के लिए स्टूडेंट्स के पास जो करिकुलम मौजूद है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया है।
اس کریکولم کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کریکولم بہت واسٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر بننے کے لیے یہ سارا کریکولم پڑھنا پڑتا ہے، چاہے بعد میں وہ انفارمیشن اس کے کام آئے یا نہیں۔ یہ کریکولم پراپرلی آؤٹ لائن بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو ٹیچر پر ریلائی کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ صرف نوٹس بنانے اور سلیبس کو کور کرنے کی حد تک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹس ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن پراپر نالج ایکوائر نہیں کر پاتے۔ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس میں میڈیکل فیلڈ کے ٹیچرز کی سلیکشن کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیچنگ ڈاکٹر کی پے پرائیویٹ پریکٹیشنر کے مقابلے بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹرز کو ٹیچنگ میں بہت کم اٹریکشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلاس میں 300 تک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے ٹیچرز بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو بہت اناپروپریٹ ہے۔ ڈیولپ کنٹریز میں لائیو یا میکینیکل سیمولیٹرز ہوتے ہیں جن پر اسٹوڈنٹس اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنی تھیوریٹک اسٹڈی پر ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ ایکسپیرینس کی کمی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کمپلیٹ کر بھی لیں تب بھی لوگ اسٹوڈنٹ سے علاج کروانے کی بجائے ایکسپیرینس ڈاکٹر سے علاج کروانے کو پریفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر نہیں مل پاتا۔ اس کے ساتھ پلاننگ پالیسی اور بجٹ کے کم ہونے کی وجہ سے میڈیکل فیلڈ میں ٹیچرز، ریفرنس بکس، جرنلز اور لیبز وغیرہ کی بہت کمی ہے، اور جو چیزیں موجود ہیں ان کے سٹینڈرڈز اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، اور اس وجہ سے اسٹوڈنٹس انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر ریسرچ بھی نہیں کر پاتے۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے بجٹ کو 1.1% سے 5% تک انکریز کرنا چاہیے، جیسا کہ WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق ریکمینڈڈ ہے۔ گورنمنٹ جو فنڈز الوکیٹ کرے اسے اسٹرکٹلی چیک کرنا چاہیے تاکہ اس کے ایمبیزلمنٹ کے چانسز نہ رہیں۔ گورنمنٹ کو پراپر پالیسیز اور پے سٹرکچرز بنانے چاہیے تاکہ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز پاکستان میں کام کرنے کو پریفر کریں۔ میڈیکل ریسورسز کو اربن اور رورل ایریاز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ رورل ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو اربن ایریاز میں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میڈیا کو چاہیے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز اور ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے بارے میں لوگوں کی اویئرنیس کو انکریز کرے۔ ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پبلک سیکٹر کو پراپرلی مانیٹر کرنا چاہیے تاکہ کرپشن کو کم کیا جا سکے اور ہیلتھ سروسز کی ایفیشنسی کو امپروو کیا جا سکے۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ فیک میڈیسنز بنانے والے لوگوں کو اسٹرکٹ پنشمنٹ دینی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی قیمتی جانوں سے کھیلنا بند کریں۔ کرنٹ گورنمنٹ کی جانب سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں ہیلتھ کیئر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان میں یہ سب پروگرام شامل ہیں۔ کورونا وائرس کو آفیشلی WHO کی طرف سے COVID-19 کہا جاتا ہے۔ اس ورڈ میں کو کا مطلب ہے کورونا، VI کا مطلب ہے وائرس، D کا مطلب ہے ڈیزیز، اور 19 کا مطلب ہے 2019، جس ایئر میں یہ وائرس پہلی دفعہ سامنے آیا۔ کورونا وائرس انیشلی نیمونیا کی شکل میں دسمبر 2019 میں چائنا کی سٹی ووہان میں سامنے آیا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا۔ 30 جنوری 2020 کو WHO نے COVID-19 کو 6th پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن PHEIC ڈکلیئر کیا، اور 11 مارچ 2020 کو WHO نے COVID-19 کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا، یعنی ایسا وائرس جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہو۔ COVID-19 پینڈیمک ایک سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس بیسڈ ڈیزیز ہے۔ پاکستان میں اس کے پہلے 2 کیسز 26 فروری 2020 کو سامنے آئے۔ ان میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ایران سے آیا تھا اور ایک شخص اسلام آباد میں موجود تھا۔ کرنٹلی پاکستان ایشیا کی ہائیسٹ نمبر آف کنفرم کیسز کی لسٹ میں 8 نمبر پر آتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ 28 نمبر پر آتا ہے۔ فارچونیٹلی ان کیسز میں سے 51% کیسز ریکور ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ 5 ستمبر 2020 تک کراچی میں 84,000 کنفرم کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو کہ ٹوٹل کنفرم کیسز کے 28% بنتا ہے، جبکہ لاہور میں 5 ستمبر 2020 تک 49,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو کہ ٹوٹل کیسز کا 16% بنتا ہے۔ پاکستان میں COVID-19 سے آلموسٹ ہر فیلڈ افیکٹ ہوئی ہے۔ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہوئی، وہاں کنفرم کیسز میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ لوگ ڈاکٹرز تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ وائرس بہت تیزی سے لوگوں میں پھیلنے لگا۔ 15 مارچ 2020 کو ساگ نیشنز کے بیچ ہونے والی ویڈیو کانفرنس میں ہیلتھ منسٹر ظفر مرزا نے کشمیر کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے انڈیا سے ریکویسٹ کی کہ وہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرے تاکہ بیمار لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے۔ اسی طرح ایران کی اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور ایران کی ہیلپ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 22 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ وہ COVID-19 ختم ہونے تک ایران پر سے سینکشنز کو ختم کر دیں تاکہ ایران کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ عرب نیوز پر بے نظیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق 16 جون 2020 تک نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے 97 ممبرز میں COVID-19 پازیٹیو رپورٹ ہوا، جن میں سے 6 لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ 2 اپریل 2020 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو 2.5 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوا ہے۔
کچھ ایسے پروگرامز تھے جو کہ جاری رکھے گئے تھے تاکہ لوگوں کی امپلائمنٹ جاری رہے، جیسے پلان فار پاکستان آلسو نون ایز بلین ٹری سونامی پروگرام، جس کی وجہ سے 60,000 لوگوں کو امپلائمنٹ ملی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مینگوز کی ایکسپورٹ میں بھی کمی سامنے آئی اور 5 جون 2020 کو پاکستان کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان اسٹیل ملز سمیت کافی ساری پبلک انڈسٹریز کو پرائیویٹ کرے گی اور پاکستان اسٹیل ملز کے 9300 امپلائیز کو لے آف کرے گی۔ کئی مہینوں تک افغانستان کے ساتھ بارڈر کراسنگ بند رہنے کے بعد 20 جون 2020 کو منسٹری آف انٹیریئر نے اناؤنس کیا کہ وہ تورکھم اور سپن بولڈک بارڈرز کو ہفتے میں 6 دن تک کھلا رکھے گی اور ہیلتھ میجرز کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا۔ بارڈر کراسنگ بند رہنے کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور افغانستان کے ٹریڈرز کو بہت نقصان ہوا۔ مارچ 2020 کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB نے پاکستان کو $2.5 ملین کی گرانٹ دی تاکہ پاکستان پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ PPE اور میڈیکل سپلائز پرچیز کر سکے۔ اپریل 2020 میں ورلڈ بینک نے $200 ملین کا پیکیج پاکستان کو دیا تاکہ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو 300 ملین کا لون بھی دیا تاکہ وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے پاکستان کو $1.386 بلین دیے تاکہ پاکستان اپنی بیلنس آف پیمنٹ نیڈز کو پورا کر سکے، اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB نے بھی پاکستان کو $650 ملین کا پیکیج دیا۔ منسٹری آف پلاننگ کے ایسٹیمیٹس کے مطابق اس پینڈیمک کی وجہ سے 12.3 ملین سے 18.5 ملین لوگ اپنی جابز کھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق نمبر آف ان امپلائڈ پیپل ان پاکستان ول ریچ 6.65 ملین بائی 2021 اور یہ کوانٹٹی 2020 میں 5.8 ملین تھی۔ ان امپلائمنٹ کی سب سے بڑی وجوہات میں کرونا وائرس بھی شامل ہے اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا گروپ ڈیلی ویج ورکرز کا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیف پیکیج کی وجہ سے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بہت ہیلپ ملی۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا پیرامیڈک سٹاف کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے وفات پائے گا تو اس کو شہید کہا جائے گا اور اس کی فیملی کو وہ فائنینشیل پیکیج دیا جائے گا جو کہ ایک شہید کی فیملی کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لا انفورسمنٹ آفیشلز نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو 27 سے 29 مارچ تک گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سیلیبریٹی سمیت پاکستان کی عوام نے 27 مارچ کو اپنی بیلکنیز اور روف ٹاپس پر وائٹ فلیگز ریز کیے تاکہ کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کی ہمت کی تعریف اور ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے۔ اس سب کے باوجود دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق بہت سے ڈاکٹرز کو پرائیویٹ پروٹیکشن اکوپمنٹ نہیں دیا گیا، جس پر ڈاکٹرز کی طرف سے کمپلین سامنے آئی کہ پروٹیکٹیو گیئر کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ڈاکٹرز انفیکٹ ہو سکتے ہیں بلکہ ڈاکٹرز انفیکشن کی سپریڈ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئٹہ میں 100 سے زیادہ ڈاکٹرز نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کو اچھا پروٹیکٹیو گیئر دیا جائے، جس پر پولیس نے کارروائی کی، ڈاکٹرز کو مارا گیا اور 53 ڈاکٹرز کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ کرونا وائرس کی ابھی تک 17 ٹائپس کی میوٹیشن سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے 2 طرح کی میوٹیشنز N501Y اور H69 یا V70 بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ان 2 میوٹیشنز کی وجہ سے کرونا وائرس زیادہ تیزی سے سپریڈ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میوٹیشنز ہماری باڈیز میں موجود اینٹی باڈیز کی ایفیکٹونیس کو بھی کم کر سکتی ہیں۔ ان میوٹیشنز کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ میوٹیشنز ایسے پیشنٹ میں سامنے آئی جس کا امیون سسٹم وائرس کا مقابلہ کرنے میں بہت ویک تھا اور اس وجہ سے یہ وائرس اس پرٹیکولر پیشنٹ کی باڈی میں گرو کیا اور اس سے دوسروں میں سپریڈ ہوا۔ ابھی تک ان دونوں میوٹیشنز کے کیسز یورپ میں ہی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ویکسینز کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ تینوں طرح کی ویکسینز فی الحال تک ان دونوں طرح کی میوٹیشنز کا مقابلہ بہت اچھے سے کر سکتی ہیں، لیکن اگر ان فیوچر کوئی نیو میوٹیشن سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویکسین افیکٹو نہ رہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔